وہ روسی لباس میں شاذل خان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ وہ جانتی تھی اگر شاذل خان نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ آسانی سے پہچان جائے گا کہ وہ کون ہے۔ نکاح کے وقت تو شاذل خان نے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تب سے اب تک وہ شاذل کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، مگر آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے دیکھنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ وہ کانپنا شروع ہو چکی تھی، اس کا سانس بھی مدھم چل رہا تھا، اور اتنی ٹھنڈ میں وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجے اسے اپنے کمرے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کی سانس اٹک گئی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شاذل خان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ شاذل خان جو اپنی شخصیت میں جتنا کمال تھا، جلال میں اتنا ہی تیز تھا۔ جو ہی کمرے کا ہینڈل گھوما اور وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو نمرا نے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جو ہی شاذل خان اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھے گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جس کی وجہ سے آج وہ اس قدر خوف میں مبتلا تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے گرلز کالج کے باہر کھڑا اپنی بہن کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کل وہ اسے خود ہی کالج لینے کے لیے آ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وین والے انکل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چھٹیوں پر تھے۔ کالج دور تھا، اسی لیے شاذل خان اسے خود چھوڑنے اور لینے جا رہا تھا۔ ویسے تو یہ سب اس کی شان کے خلاف تھا، مگر بات اس کی بہن کی تھی، اسی لیے وہ نرم پڑ گیا۔ کالج کا دروازہ 1 بجے کھلا تو یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں نکلنے لگی۔ شاذل خان گاڑی میں بیٹھا اپنی چھوٹی بہن عنایہ خان کو تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی جو ہاتھ میں کتابیں تھامے ہنستے ہوئے اپنے پہلو میں آتی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ جانے اس لڑکی کی ہنسی میں ایسا کیا تھا کہ وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھنے لگا۔ وہ سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھنے میں وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے ہوش تک نہیں رہا تھا کہ عنایہ گاڑی میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ وہ ہنوز سحر انگیز منظر میں کھویا ہوا تھا۔ بھائی میں آ گئی ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ عنایہ کی آواز سن کر وہ چونکا، اور جس تسلسل سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس نے دوبارہ اس جگہ پر نگاہ ڈالی تو اسے مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی اب وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا دل اب تک اس تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ شاذل خان جو کسی لڑکی پر ایک نظر ڈالتا تو دوسری ڈالنا گوارا بھی نہیں کرتا تھا، آج اس ہستی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ کمزور نفس یا بری نیت والا مرد ہرگز نہیں تھا، مگر جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی سے اس کا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ وہ سارے راستے اسی منظر کو اپنی آنکھوں میں سماتا ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ عنایہ حیران تھی کہ آج اس کے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کسی پر پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ شاذل خان کا دل اس حسینہ کا دوبارہ دیدار کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اگلے دن وہ 15 منٹ پہلے ہی کالج کے گیٹ کے قریب موجود تھا۔ اس کے دل میں یہی دعا جاری تھی کہ آج بھی اسے اس لڑکی کا دیدار مل جائے جس نے اس کی نیند حرام کر ڈالی تھی۔ کالج کا گیٹ کھل چکا تھا اور وہ بڑی محویت سے گیٹ پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ شاذل خان اپنے خاندان میں مغرور مشہور تھا۔ اس کی شخصیت میں قدرتی طور پر رعب اور جلال تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو مقابل اس کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتا تھا۔ کوئی بھی اس کے آگے بول نہیں پاتا تھا۔ خاندان کی کئی خوبصورت اور امیر کبیر لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اس کی نظر کرم کے لیے تڑپتی تھیں، مگر وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا شخص تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے کبھی دوستی نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود غیر لڑکیوں سے دوستی کرنے سے گریز کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اس حق میں تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی اور اسے وہ دشمن جان نظر آ گئی تھی جو
آج بھی اپنی سہیلیوں سے گفت و شنید کرتے ہوئے نکل رہی تھی۔ آج تو وہ اس کی گاڑی کے قریب سے گزر گئی تھی۔ اس کے قریب آ جانے پر شاذل خان کو لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس کہیں جل ترنگ سی بج اٹھی ہے۔ اگر آج وہ لڑکی اس سے جان بھی مانگ لیتی تو وہ بخوشی مرنا قبول کر لیتا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دل نشین، جلدی چلو، نہ دیر ہو رہی ہے۔ اس کی سہیلی اسے سست قدموں سے چلتا ہوا پا کر جھنجھوڑ کر بولی تو شاذل خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلی۔ اس نے اپنی دشمن جاں کا نام معلوم ہو چکا تھا، دل نشین۔ اس کا نام زیر لب بڑبڑاتا وہ بولا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی بہن عنایہ آ چکی تھی۔ اپنا نام دل نشین سن کر وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے تم سے کہ مجھے دل نشین مت کہا کرو، نمرا کہا کرو۔ یہ اتنا عجیب نام میری دادی نے رکھا تھا، جو نام میری امی نے دیا ہے اسی نام سے پکارا کرو، نمرا نے اسے گھور کر کہا۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے دل نشین نام سے پکار کر چڑھایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نمرا کو اپنا یہ نام ہرگز نہیں پسند۔ جب نمرا کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں نے اس کا نام نمرا رکھا تھا، جبکہ اس کی دادی نے اپنی مرحوم بہن کا نام اسے دے دیا۔ جب دونوں ساس بہو کے درمیان نام کو لے کر مسئلہ گمبھیر ہوا تو نمرا نے باپ نے لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے دونوں نام رکھ دیے۔ اب وہ نمرا دل نشین کہلائی جانے لگی، مگر جب اس کی دادی کا انتقال ہو گیا تو اسے دل نشین کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ گھر والے اسے نمرا ہی پکارتے تھے، البتہ اس کے بے فارم پر اس کا نام نمرا دل نشین فیاض ہی لکھا گیا تھا۔ سارے راستے وہ دل نشین کے بارے میں سوچتا آیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا اگلی ملاقات میں وہ دل نشین سے بات چیت بڑھائے گا۔ وہ اس سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا وہ اس سے بات کر کے سیدھا اس سے نکاح کر لے گا۔ وہ ان مردوں میں شامل نہیں تھا جو لڑکی کو عزت بنانے کے بجائے ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ شاذل خان بہت خوش تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سکون غارت ہونے والا تھا۔ آج نمرا اور اس کی سہیلیوں کا کالج میں آخری دن تھا۔ ان کے BA کے پیپرز نزدیک تھے اور پھر ان کا یونیورسٹی پڑھنے کا ارادہ تھا۔ وہ اس وقت کمبائنڈ اسٹڈی کر رہی تھی اور ان لڑکیوں کو پڑھتا دیکھ کر نمرا کی ماں ساجدہ دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے اپنی بہن زینت کو فون ملایا۔ جو ہی زینت نے اپنی چھوٹی بہن کا فون آتے دیکھا تو خوش دلی سے اٹھایا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے لگیں اور پھر زینت نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے شاذل خان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں۔ یہ سن کر ساجدہ کے لبوں پر خاموشی آ گئی اور اگلے ہی لمحے جو زینت نے کہا وہ حیران رہ گئیں۔ ساجدہ، میں چاہتی ہوں شاذل کی شادی تمہاری بیٹی نمرا سے کروں۔ میرے مائکے میں اب صرف تم ہی میری ایک بہن رہ گئی ہو اور میں تم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دل سے ساری خلش اور نفرت نکال دیں اور ایک ہو جائیں۔ اپنی بڑی بہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے شاذل سے نمرا کی شادی کی رضامندی دے دی۔ زینت نے کہا کہ جب نمرا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو میں تمہارے گھر باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے آؤں گی۔ یہ سن کر ساجدہ بہت خوش ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کافی فکر مند تھی، کیونکہ ان کے اپنے سسرال میں انہیں کوئی لڑکا نمرا کے لائق نہیں لگتا تھا۔ نمرا کی عمر اب شادی کی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی جیسے ہی نمرا کا ماسٹرز مکمل ہوگا وہ نمرا کی شادی کر دیں گی۔ دوسری طرف شاذل خان جو گھر میں داخل ہوا تھا وہ سن چکا تھا کہ اس کی ماں اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسے دیکھ کر وہ فون بند کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے بیٹے کو اپنی خالہ اور ان کے گھر والے بالکل پسند نہیں تھے۔ پہلے تو زینت اور ساجدہ کے کئی سال آپس میں بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر 1 سال سے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں تھی۔ آخر وہ بہنیں تھیں، کب تک ایک دوسرے سے جدا رہ سکتی تھی؟ مما، آپ خالہ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ آج آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں، کل انہیں گھر بلا لیں گی، یاد رکھیے گا۔ اگر ان کے گھر سے کوئی یہاں آیا تو میں یہ گھر اور ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شاذل خان شدید غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زینت پریشان ہو کر رہ گئی۔ پچھلے 7 سالوں سے وہ لندن میں مقیم تھا اور وہاں سے کامیاب بزنس مین بن کر لوٹا تھا۔ 1 سال پہلے ہی وہ اپنی ماں کے کہنے پر پاکستان واپس آ گیا تھا اور اب وہ پھر انہیں واپس جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ تو خالہ کا نام سن کر ہی اشتعال میں آ گیا تھا۔ اس کی بیٹی سے وہ کیسے شادی کرتا؟ یہی سوچ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ماضی میں جو ہوا اسے زینت تو بھلا بیٹھی تھی، مگر
شاذل خان نہیں بھلا پایا۔ شاذل خان کا موڈ جو تھوڑی دیر قبل خراب ہو گیا تھا، اچانک اس لڑکی کا خیال آنے پر خوشگوار ہو گیا۔ وہ ذہن میں اس کا چہرہ لاتے ہوئے مسکرا دیا۔ اگر کوئی اسے مسکراتا دیکھ لیتا تو کھو کر رہ جاتا۔ کسی نے آج تک شاذل خان کو کھل کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاذل خان ایک سنجیدہ لڑکا تھا، مگر آج وہ مسکرا بھی رہا تھا تو صرف اس لڑکی کے لیے جس سے اس کی 2 بار ملاقات ہوئی، مگر اس نے سوچ لیا تھا اگلی ملاقات اس کی سرسری نہیں ہوگی بلکہ اس لڑکی سے بات چیت کرے گا، مگر شاید قدرت کو فی الحال ایسا منظور نہیں تھا۔ اگلے روز بھی وہ دلنشی کے انتظار میں تھا، مگر وہ نہ آئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، دل میں دعائیں جاری تھیں، مگر آج شاید قسمت میں اس کا خالی ہاتھ لوٹنا ہی لکھا تھا، اس لیے وہ آج اسے نظر ہی نہیں آئی۔ نہ صرف آج بلکہ اس کے انتظار میں کئی دن گزر گئے۔ شاذل اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھا، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ کافی دن گزر چکے تھے اور دل نشین کا نام و نشان نہیں تھا۔ وین والے انکل کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی اور اب وہ عنایت کو دوبارہ لے جانا چھوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اکثر اس کے انتظار میں شاذل کالج کے گیٹ کے قریب کھڑا ہو جاتا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور وہ ہجر کی آگ میں جل رہا تھا۔ یا اللہ، بس ایک بار مجھے اس سے ملا دے، اب میں یہ موقع نہیں گنواؤں گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوا بولا، اور جلدی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ وہ اس وقت مارکیٹ آئی ہوئی تھی، اس کی دوست کی سالگرہ تھی اور اسے اس کے لیے گفٹس خریدنے تھے۔ زینت نے شاذل خان کو کسی ضروری کام سے مارکیٹ بھیجا تھا۔ وہ مارکیٹ آیا تو دور سے ہی اس کی نگاہ دل نشین پر پڑی تو وہ ششدر ہو کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اس کے سامنے موجود ہے یا یہ اس کا وہم ہے۔ نمرا کے ہاتھ میں کافی شاپنگ بیگز تھے جو بھاری تھے، اور وہ فون کان سے لگاتی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی۔ شاذل خان اس کے حلیے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ امیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے۔ یہ جان کر اسے تسلی ہوئی کیونکہ اس کے گھر والے مڈل کلاس گھرانے میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ خود بھی کسی امیر گھرانے میں شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے اپنی ہم پلہ چیزیں پسند آتی تھیں اور شکر تھا سامنے کھڑی لڑکی بھی حیثیت میں اس سے کم نہیں تھی۔ نمرا اپنی سہیلیوں سے فون پر باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ بے دھیانی میں سارے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور زمیں بوس ہو گئے۔ اس نے فون بند کیا اور شاپنگ بیگز اٹھانے لگی۔ شاذل خان جو اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم ہی گیا تھا، اسے جھک کر شاپنگ بیگز اٹھاتا دیکھ فوری اس کی طرف بھاگا اور اس کی مدد کروانے لگا۔ کسی اجنبی کو شاپنگ بیگز اٹھاتا دیکھ کر نمرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں اس اجنبی شخص کے بارے میں جو تصور آیا، اس کی روح کانپ گئی۔ چور چور، وہ ڈر کر بولی اور اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنے شاپنگ بیگز لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا وہ لڑکا کوئی چور ہے جو اس کے بیگز اس سے چھیننا چاہتا ہے، جبکہ اپنی پرسنالٹی پر شاذل خان کو بھی شک ہونے لگا۔ کیا وہ اپنے حلیے سے چور لگتا ہے؟ لڑکیاں تو ایک نظر اسے دیکھ لیتی تھی تو دوبارہ نگاہ ہٹا نہیں پاتی تھی، اور اس کی محبوبہ پہلی نگاہ میں اسے چور کہہ بیٹھی۔ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا تھا، شاذل خان اسے وضاحت دیتے ہوئے بولا، جبکہ نمرا اسے گھور کر رہ گئی۔ امیر لڑکی دیکھی نہیں اور آ گئے اس کی مدد کرنے، خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں ایسے مردوں کو جو امیر لڑکیوں کی دولت دیکھ کر بھاگے چلے آتے ہیں اور ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں۔ نمرا اس کو باتیں سناتی ہوئی بولی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاذل خان کا فشار خون بلند ہو گیا۔ اگر کوئی اور لڑکی اسے اتنی باتیں سناتی تو شاید اسے زندہ گاڑ دیتا، مگر مقابل جو لڑکی کھڑی تھی وہ اس کی محبت تھی، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ جب نمرا تیز تیز قدم اٹھاتی دور چلی گئی تو شاذل خان اس سے بات کرنے اس کی جانب بڑھا، مگر وہ کافی تیز چل رہی تھی۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا اور پھر اچانک اس نے اس کے نام سے اس کو پکارا، دل نشیں رکو، میری بات تو سنو۔ اس اجنبی لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر نمرا گھبرا گئی۔ اس کا یہ نام خاص لوگوں کو ہی پتا تھا۔ اس کے قدموں کو بریک لگ چکا تھا۔ دل نشیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیا ہم کسی ریسٹورنٹ میں بات کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کی بات سن کر نمرا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ شاذل خان کو عام لڑکوں کی طرح فلرٹی سمجھ رہی تھی، جو شاید اس کی امیری دیکھ اس سے دوستی کرنے آیا تھا۔ نمرا اسے صاف الفاظ میں انکار کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ شاذل خان کسی صورت یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔
البتہ وہ یہ تو نہیں دیکھ پایا کہ دلنشین کا گھر کہاں تھا، مگر اسے اس اسٹریٹ کا ضرور پتہ لگ گیا تھا جہاں وہ گاڑی گئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ دوبارہ اس سے بات کر کے اس تک اپنے دل کی بات پہنچانے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ دوسری طرف نمرا حیران پریشان سی اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے وہ پہلے چور سمجھ رہی تھی، اور وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ضرور اس کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ وہ ڈر گئی تھی کیونکہ بچپن میں ایک مرتبہ اسے ایک آدمی نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد اس کے اندر مردوں کا خوف پیدا ہو گیا۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، لڑکوں سے بات کرنا تو وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور آج اس اجنبی لڑکے کے منہ سے اپنا نام اور وہ باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں اپنے باپ بھائیوں کو بتائے، مگر پھر اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ وہ بھی اس کی وجہ سے خواہ ہی پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کافی دن وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور پھر اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی یونیورسٹی آتی جاتی تھی۔ دوسری طرف شاذل خان اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سے بات کر لیتا، کیونکہ وہ اس سے مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اس کے ہجر میں جلتا تھا۔ آج اسے یونیورسٹی کے پاس کھڑا دیکھ کر فوری اس کی طرف آیا۔ دلنشیں، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کو پرپوزل کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس اجنبی شخص کو وہ دوبارہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس سے بات سن کر دنگ رہ گئی۔ جانے کیوں اسے اس شخص سے خوف آنے لگا اور وہ بھاگنے لگی۔ اب شاذل خان کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ اب جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کا روادار ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف شاذل خان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ دوسری مرتبہ کوئی بات دہرانے کا عادی نہیں تھا، اور اس لڑکی کی وہ روز منتیں کرنے آ جاتا تھا۔ یہ بات اس کی انا پر چوٹ لگا رہی تھی، اور وہ مزید اس لڑکی کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی دل کی کیفیت اس کے سامنے رکھ دی تھی، اور یہ سننے کے بعد نمرا کو اس پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی ادھوری بات سن کر جا چکی تھی۔ اب جب وہ اسے یونیورسٹی کے باہر نظر آئی تو اس نے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نمرا کو خوف کے مارے بچپن کا وہی منظر یاد آنے لگا جب وہ بہت چھوٹی تھی اور اس طرح ایک مرد اسے گاڑی میں زبردستی بٹھا رہا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے اور اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور شاذل خان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ نمرا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ یہ شخص اسے اغوا کر رہا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا، اور وہیں موجود پولیس وین بھی اس کا شور سن کر وہاں آ گئی، اور انہوں نے شاذل خان کو حراست میں لے لیا۔ وہ تڑپتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نمرا اس کے خلاف کھڑے کھڑے پولیس کو بیان دیا کہ یہ شخص اسے اول روز سے مشکوک لگتا ہے، اور پہلے بھی اس نے اسے ہراساں کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ نمرا نے جھوٹ کا سہارا لیا تاکہ یہ شخص حوالات کی ہوا کھا کر آئے تو شاید اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ نمرا وہاں سے جا چکی تھی جبکہ شاذل تڑپتا رہ گیا۔ پولیس اسے اس کی گاڑی سمیت پولیس اسٹیشن لے جانے لگی۔ شاذل خان کے دل میں دلنشیں کے لیے جو محبت تھی وہ اب مر چکی تھی، اس کی جگہ اب نفرت نے لے لی تھی۔ اس لڑکی نے اسے تھپڑ بھی مارا، اسے بدنام کر کے رکھ دیا، اور جو الزام اس پر لگایا اس کا دل کر رہا تھا شرمندگی سے ہی مر جائے۔ جب ڈی ایس پی صاحب نے اسے دیکھا اور اس پر لگایا گیا الزام پولیس والوں نے بتایا تو ڈی ایس پی حیران رہ گیا۔ وہ شاذل خان کو پہچان چکا تھا۔ وہ لاہور کے مشہور بزنس مین کا بیٹا تھا، اور وہ خود بھی ایک کامیاب بزنس مین کی فہرست میں آتا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے ضرور آپ کو غلط فہمی میں لایا گیا ہے، ورنہ آپ جیسا معزز اور قابل شخص اتنی نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ ڈی ایس پی صاحب کی بات سن کر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا، وہ جھوٹی لڑکی جب بھی اس کے سامنے آئے گی وہ اسے قتل کر ڈالے گا۔ آج اس کی وجہ سے اس کی اتنی سبکی ہوئی تھی۔ اس نے اس دن پر لعنت بھیجی جب وہ پہلی مرتبہ اسے نظر آئی تھی۔ شاذل خان جیل جانے سے قبل ہی چھوٹ گیا تھا، مگر یہ خبر دور دور تک جا پھیلی تھی، اور ہر کوئی اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے تم پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی اس کو اس کے کیے کی سخت سزا دوں گا۔ شاذل خان کا باپ بے چتاب کھاتا رہ گیا۔ شاذل خان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو، وہ جھوٹ بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ہر شے تہس نہس کر کے رکھ دے،
لوگوں کے سامنے جو اس کی عزت بنی ہوئی تھی اس لڑکی کے جھوٹ بولنے سے وہ خراب ہو چکی تھی، جبکہ نمرا کو یونیورسٹی میں آ کر یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ شاذل خان کی کافی بدنامی ہوئی، اور وہ خوش بھی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ البتہ جو اس نے تھوڑا جھوٹ بول دیا تھا وہ اس لیے کہا تھا تاکہ پولیس والے کوئی ایکشن لیں۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو پولیس والوں نے اس کی بات کو معمولی سمجھ کر اسے چھوڑ دینا تھا اور وہ دوبارہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا۔ دوسری بات یہ کہ نمرا اسے جتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی پاگل ڈرتی ہوئی لڑکی نہیں تھی جس کے آگے دب جاتی۔ اب شاذل خان کے دل میں اس لڑکی کے لیے فقط نفرت تھی۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور اب وہ اسے بھول بھی چکا تھا۔ اکثر وہ اسے یاد آتی تو اس کا اشتعال مزید بھڑک اٹھتا۔ ابھی بھی اس کے خاندان والے اس سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی اس نے یونیورسٹی کی کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ کوئی اس سے پوچھتا کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو۔ وہ لوگوں کے سوالات سن کر تھک چکا تھا۔ اس نے کبھی اس نیت سے دل نشی کو نہیں دیکھا تھا، مگر جانے کیوں اس نے اسے بدنام کر دیا۔ کافی وقت گزر گیا اور دوسری طرف نمرا کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اب ساجدہ نے زینت سے شادی کی بات کی تھی۔ زینت کا کہنا تھا وہ اسی سال شاذل خان کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ زینت نے شاذل خان سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا، مما آپ کو جو لڑکی میرے لیے پسند ہے بتا دیجیے گا، میں شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں نے تمہارے لیے ساجدہ کی بیٹی نمرا پسند کی ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے خالہ سے اور ان کے گھر والوں سے نفرت ہے۔ کئی سال پہلے ہی میں نے ان سے اپنے سب رشتے ختم کر لیے تھے اور میں ان سب کی شکلیں دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا؟ بھول گئیں آپ؟ وہ غصے میں بولا تو زینت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ سب میں میری بہن اور اس کی بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں۔ جب وہ سب ہوا تب تو نمرا اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، اس میں اس کا کیا قصور؟ مگر شاذل خان کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ زینت کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ اپنی بہن سے تعلق بحال کرنے کا جو آخری کھلا دروازہ بچا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ زینت غم سے بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار شاذل خان کو احساس دلا رہی تھی کہ میں نے بڑے مان سے تم سے کچھ مانگا تھا مگر وہ بھی تم نہ دے سکے۔ اگر میں مر گئی تو تم میری قبر پر بھی مت آنا۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ تڑپ اٹھا۔ زینت کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور وہ بھی تکلیف میں آ گیا۔ اس کی ماں کی ضد تھی کہ ختم نہ ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی ماں کی یہی ضد ہے تو وہ بھی اپنی ضد پوری کرے گا۔ میں نمرا سے شادی کروں گا۔ شاید مجھے موقع مل رہا ہے اس کے خاندان والوں سے بدلہ لینے کا۔ میں نمرا سے شادی کر کے اسے بھی وہی اذیت دوں گا جو میں نے سہی تھی، میری ماں نے سہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے حساب چکانے کا۔ وہ جنون سے سوچ رہا تھا اور پھر وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اپنی ماں کے کمرے میں آیا۔ شاذل خان اپنے دشمن کو آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے زینت کو رضامندی دی تو وہ بڑا خوش ہوئی۔ ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں جس میں شاذل خان نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ بس اب چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے نمرا کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اس کی ماں اور بہن عنایا خود ہی اس کے گھر جا کر سارے معاملات طے کرائیں تھیں۔ دوسری طرف نمرا نے جب شاذل کی تصویر دیکھی تو ہوش اڑ گئے۔ یہ تصویر اس کی ماں نے اسے دکھائی تھی۔ اسے یاد آئی تو وہی شخص تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا اور کافی عرصہ پہلے جسے اس نے تھپڑ مار کر پولیس کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ کیا شاذل خان جانتا تھا اسے؟ اسی لیے وہ اس کے پیچھے آتا تھا۔ اس نے اپنی خالہ اور ان کے بچوں کے نام تو سن رکھے تھے مگر ان کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ کانپنے لگی تھی مگر اب وقت کہاں بچا تھا۔ نکاح کی تاریخ مقرر کی جا چکی تھی۔ وہ کس طرح انکار کرتی؟ اس نے عنایہ اور اس کی ماں سے شاذل خان کے قصے سنے تھے اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور وہ شاذل کے سامنے نہ آئے اور نہ شاذل کا اس سے سامنا ہو۔ اس کو آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ نکاح کے دن اس نے ڈر کے مارے گھونگھٹ نکال لیا تھا۔ شاذل خان ویسے بھی الگ کمرے میں موجود تھا اور اس نے اپنی بیوی نمرا کو ایک نگاہ تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس سے صرف اپنی ماں کی وجہ سے شادی کر رہا تھا۔ ان کی رخصتی 1 ماہ بعد تھی۔
ساجدہ کی خواہش تھی کہ رخصتی سادگی سے کی جائے جس کا زینت نے احترام کیا تھا۔ شاذل خان خوش نہیں تھا، اسی لیے اس نے کسی تقریب میں حصہ نہ لیا۔ سب جانتے تھے وہ غصے کا بہت تیز تھا، اسی لیے کسی نے اس کو فورس نہ کیا۔ زیادہ ایونٹس پر تو نمرا نے گھونگھٹ ہی نکال رکھا تھا۔ رخصتی کے بعد نمرا کو شاذل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شاذل کا اب بھی نمرا کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف اس کے گھر والوں کو اس کے ذریعے تڑپانا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کی شاذل خان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں۔ مگر آج رخصتی کے بعد اس کی ماں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ نمرا ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی، کیونکہ شاذل کمرے میں آ کر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک تلخ آواز میں گھونگھٹ اٹھانے کو کہا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کا انجام بہت قریب ہے۔ جو ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو شاذل خان کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ دل نشین، وہ تڑپ کر بولا۔ اسے وہ سارا کرب یاد آنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے جو لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہے وہ دل نشین ہے۔ تو پھر نمرا جس سے اس کی شادی ہوئی وہ کون ہے؟ وہ دنگ رہ گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑا کہ کون ہو تم اور دھوکہ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جواب دو ورنہ یہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اس کے نزدیک آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ سہم کر رہ گئی اور اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے کہ میں ہی نمرا دل نشین ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی آپ میرے کزن ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بدتمیزی نہ کرتی آپ سے، اور نہ ہی وہ سب ہوتا۔ میں آپ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ نمرا کی باتیں سن کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ آج اس کے دماغ کی رگیں ہی پھٹ جائیں گی۔ جس لڑکی سے اسے نفرت اور محبت تھی وہ ایک ہی تھی۔ وہ غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور نمرا ڈر کے مارے رونا شروع ہو گئی۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے ساری رات سگریٹ سلگایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، ایک انتقام تھا۔ وہ خوش تھا کہ جس لڑکی سے اسے نفرت اور محبت ہوئی تھی وہ ایک ہی لڑکی تھی، اور اب وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق اذیت دے گا۔ اگلے دن ان کا ولیمہ ہو گیا۔ نمرا اس سے ڈر رہی تھی۔ اسے لگا تھا آج بھی شاذل خان غصے میں کمرے میں نہیں آئے گا۔ نمرا کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے معافی مانگ لے، مگر وہ ڈر رہی تھی۔ رات کو شاذل خان کمرے میں آیا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ اسے دیکھتا ہوا شاذل اس کے قریب آیا اور اچانک ہی اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نمرا کو لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شاذل پلیز، نمرا سسکی۔ اس سے پہلے شاذل خان نمرا پر اپنا جنون اتارتا، نمرا خوف سے اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاذل جو کہ غصے میں تھا اچانک ہی چونک گیا۔ تم اس طرح میری نفرت سے نہیں بچ سکتی نمرا۔ سوری دل نشیں۔ نمرا کے معصوم چہرے کو دیکھتے وہ غصے سے اسے بستر پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ نمرا اس کے لیے صرف ایک کھلونا تھی جسے وہ بے دردی سے توڑنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں منہ دکھائی کا تحفہ تھا جو اس کی ماں نے اسے زبردستی دیا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کو دے۔ وہ کنگن نمرا کی کلائی میں سختی سے پہنانے لگا تو وہ تھوڑا سا کسمسائی اور اٹھ بیٹھی۔ اس وقت اس کی کلائی شاذل کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے اتنی مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی تھی کہ نمرا کو لگا اس کا بازو ہی ٹوٹ جائے گا۔ آج رات تم سے میں ہر چیز کا بدلہ لوں گا۔ مجھ سے محبت کی توقع مت رکھنا، کیونکہ جو شاذل خان تم سے محبت کرتا تھا وہ مر چکا، اور یہ والا شاذل خان تم سے صرف نفرت کرتا ہے۔ اسے وارننگ دیتا ہوا بولا تو وہ رونے لگی۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ ایک مرتبہ اس کی بات سن لے، مگر وہ شاذل خان ہی کیا جو کسی کو اہمیت دے۔ اس نے نمرا کو اپنے حصار میں لیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ نمرا کی آنکھیں نم تھیں اور وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ اپنا مطلب پورا کر کے وہ کمرے سے جا چکا تھا اور نمرا اس سے سکتی رہ گئی۔ شاذل کا غصہ کسی صورت بھی اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت نمرا سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتا رہتا، مگر جب اس کا چہرہ اس کے سامنے آتا تو دل بغاوت کر جاتا کہ اسے معاف کر دیا جائے، مگر وہ اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اس نے اپنا دل پتھر کا بنا لیا تھا۔ ایک رات جب وہ نمرا کو اپنے پاس بلا رہا تھا تو نمرا نے اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار اس کی بات سن لے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر شاذل کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس پر صرف ایک جنون سوار تھا، اور وہ جنون تھا نمرا سے بدلہ لینا۔ گھر والے اس کا نمرا سے بے پرواہ سلوک دیکھ رہے تھے۔
جبکہ نمرا کا بجھا بجھا چہرہ اس کی ماں سے بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ جب نمرا سے پوچھتی کہ وہ شاذل کے ساتھ خوش ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایجاب میں سر ہلا دیتی تھی۔ شاذل خان نے اپنے سارے کاموں کی ذمہ داری نمرا پر ڈال دی تھی۔ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود اسے ہی سب کام کرنے پڑتے، اور اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو وہ سب کے سامنے اسے باتیں سناتا تھا۔ یہ بات اب خاندان میں بھی پھیل گئی تھی کہ شاذل خان اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ کچھ لڑکیاں تو خوش بھی ہو گئی تھیں کہ شاید وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ اپنا راستہ ہموار کر لیں اور ان کی شادی شاذل سلطان خان سے ہو جائے۔ زینت کو اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا اور وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ نمرا کو اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے صرف استعمال کا ایک کھلونا تھی۔ اس کے علاوہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی اہمیت نہیں تھی۔ اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بھائی الگ پریشان تھے۔ وہ شاذل سے اتنا کہہ چکے تھے کہ اگر ہماری بیٹی پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو، لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب نمرا خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر اس سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ نمرا کے گھر والوں کو تڑپتا دیکھ شاذل خان کو اب سکون مل رہا تھا۔ جب نمرا کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ امید سے ہے تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے بڑے مان سے شاذل خان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ شاید یہ خبر سن کر اسے اپنا تعلق درست کر لے اور ان کے رشتے میں خوشیاں لوٹ آئیں، مگر شاذل نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرا تم سے کوئی محبت کا رشتہ نہیں کہ مجھے بچے کا سن کر خوشی ہو۔ مجھے نہ ہی تم پسند ہو اور نہ ہی اس بچے کی خوشی ہے، شاذل خان جان بوجھ کر بولا۔ اس کی تکلیف دہ الفاظ سن کر نمرا ٹوٹ کر رہ گئی۔ آج اسے اپنی اہمیت 2 ٹکے کی لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے شاذل کی زندگی سے چلی جائے گی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شاذل کے دل میں اپنی جگہ بنا لے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، مگر اس کا دل نرم نہیں ہوا تھا۔ اس نے خط لکھا جس میں اس نے شاذل خان سے معافی مانگی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ بچپن میں ایک سانحہ ہو چکا تھا کہ اسے اغوا کیا جانے والا تھا، مگر بروقت اسے بچا لیا گیا۔ تب سے وہ مردوں سے خوف زدہ تھی اور وہ شاذل خان کو بھی ویسا مرد سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے اس نے اس دن بھی اسے غلط سمجھ لیا اور اس پر زیادہ ہی الزام لگا دیا تاکہ وہ آئندہ اس کے راستے میں نہ آئے۔ اس نے سب کچھ لکھنے کے بعد کاغذ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور یہ بھی لکھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی اور ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے جا رہی ہے۔ دوسری طرف شاذل خان کا دل پگھل رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ دل نشین کو معاف کر دے۔ اسے جب پتہ چلا تھا کہ دل نشین پریگننٹ ہے تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس کا جی چاہا تھا وہ دل نشین کو گلے لگا لے، مگر اسے ماضی کی ساری اذیتیں یاد آنے لگیں جس وجہ سے اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے اذیت دینے کے لیے وہ سب کہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا اسے کتنی خوشی ہوئی تھی کہ دل نشین امید سے ہے۔ اس کے دل میں آیا وہ اس کی دل نشین ہی تو تھی جس پر وہ مرتا تھا، مگر اس نے اس کی عزت خراب کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف وہ نمرا بھی تھی، یعنی اس کی خالہ کی بیٹی۔ وہ خالہ کی فیملی سے نفرت کرتا تھا۔ اسے یاد تھا کئی سال پہلے جب وہ محض 7 سال کا تھا اور اس کی بہن 2 سال کی تھی، تب ان لوگوں کے مالی حالات کتنے خراب تھے۔ ان کا گھر بک گیا تھا۔ اس کا باپ پیسے کمانے اور اپنی فیملی کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے لندن چلا گیا۔ امی کے مائکے میں صرف ان کی بہن تھی ساجدہ۔ وہ لوگ امیر تھے، اسی لیے ان کے باپ نے زینت اور اپنے 2 بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا اور خود لندن چلے گئے۔ ساجدہ کا شوہر بہت مغروری اور سنگدل انسان تھا۔ وہ غریبوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس نے شاذل خان، اس کی بہن اور اس کی ماں کو بہت ذلیل کیا۔ بات بات پر وہ انہیں غربت کے طعنے دیتے تھے۔ ساجدہ اپنے شوہر کے آگے ایک لفظ نہیں بولتی تھی کیونکہ وہ خود ان سے ڈرتی تھی۔ باپ کو دیکھ کر شاذل کے ہم عمر کزن بھی شاذل اور اس کی ماں بہن کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن جب عنایہ نے بے دہانی میں کھیلتے ہوئے خالو کا قیمتی گلدان توڑ دیا تو انہوں نے اسے بہت مارا پیٹا۔ زینت خاموش تھی کیونکہ وہ مجبور تھی۔ کافی عرصہ وہ لوگ خالہ کے گھر رہے۔ جب انہوں نے خالہ کا گھر چھوڑا تب نمرا کی پیدائش ہوئی تھی۔ بچپن کے سارے ظلم وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے خالو اسے ذرا سی غلطی پر مارتے تھے۔ وہ ڈرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ڈر اور خوف پیدا ہو چکا تھا۔ 6 سال وہ خالہ کے گھر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے بہت ذہنی اذیت سہی تھی۔ جب شاذل خان کے باپ نے اسے لندن بلایا تو وہاں جا کر
اس کی شخصیت کافی بدل گئی۔ اس کے باپ نے بہت محنت کی تھی اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے لاہور میں اپنا شاندار گھر بنایا تھا۔ البتہ زینت اور ساجدہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں۔ ساجدہ کا شوہر شاذل کے خاندان سے نفرت کرتا تھا اور یہاں شاذل ان سے ان کے سلوک کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، مگر زینت کو اپنی چھوٹی بہن کی یاد ستانے لگی تو انہوں نے دل بڑا کیا اور ساجدہ سے بات کر لی۔ ویسے بھی ان میں ساجدہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاذل خان ایک دم ماضی سے نکل آیا۔ آج بھی اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا جو کہ اس وقت آیا تھا جب نمرا کے باپ نے بچپن میں اسے مارا تھا۔ آج پھر اسے بچپن کی اذیتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو نمرا کو غیر موجود پایا۔ پھر اس کی نگاہ کاغذ پر گئی جو اس کے بستر پر پڑا تھا۔ وہ حیران ہوا اور اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ آج اس کے سامنے حقیقت آ گئی تھی کہ کیوں دل نشین نے اس پر الزام لگایا تھا۔ خط پڑھتے اس کا دل عجیب ہونے لگا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ البتہ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ مائکے جا کر نمرا کو لے آئے، مگر وہ نہ مانا۔ آج کل آفس میں کام کچھ زیادہ تھا، اسی لیے وہ وہیں مصروف تھا اور اس کا دھیان نمرا کی طرف نہیں گیا تھا، جبکہ نمرا اذیت میں بیٹھی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا شوہر اسے منانے آ جائے اور حقیقت جاننے کے بعد اسے معاف کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اسے اذیت میں دیکھ نمرا کا باپ بھی تکلیف میں آ چکا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسی اکڑ نہیں رہی تھی۔ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو غم میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خود شاذل خان سے بات کرے گا۔ جب شاذل آفس آیا تو گھر میں گیسٹ روم میں اس کے خالو بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے لگا۔ شاذل خان دنگ رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خالو اتنا بدل چکے ہوں گے۔ انہوں نے زینت اور عنایت سے بھی معافی مانگی تھی۔ زینت نے انہیں معاف کر دیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ جوانی میں ہر کوئی شیر بنا پھرتا ہے، مگر جب اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو اس کی ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ خالو کے ساتھ ہوا تھا، اسی لیے وہ بدل گئے تھے۔ شاذل خان چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ اب اس کا دل بھی اسے کہہ رہا تھا کہ وہ نرم پڑ جائے اور دل نشیں کو معاف کر دے۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار تھا اور آج وہ خود اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے اور اسے اس کی ایک کمی کا احساس ہونے لگا۔ زینت نے اسے سمجھایا کہ کیوں وہ ایک بے گناہ کو سزا دے رہا ہے۔ نمرا کو تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ تو پیدا ہی تب ہوئی تھی جب وہ اس گھر سے جا چکے تھے۔ بولو شاذل، اللہ کو کیا جواب دو گے تم؟ ایک بے گناہ لڑکی کو تم نے ذلیل کیا، اسے اس حالت میں بھی تنہا چھوڑ دیا جب اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی۔ زینت کے سمجھانے پر وہ شرمندہ ہونے لگا اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ نمرا کو گھر لے آئے گا۔ اس نے فوراً ہی گاڑی نکالی اور نمرا کے گھر جا پہنچا۔ نمرا جو اس کے آنے سے مایوس ہو چکی تھی، یک لخت حیران تھی۔ شاذل نے سب کے سامنے نمرا سے محبت کا اظہار کیا اور اس سے معافی مانگ لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ نمرا حیران تھی کہ اس کا سنگ دل شوہر اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے طلاق چاہیے، مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے۔ نمرا کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا۔ اب جب شاذل اسے پورے دل سے اپنانا چاہتا تھا تو وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ شاذل نے اپنی انا کو بھلا دیا اور اسے اپنے نرم حصار میں لیا اور اپنا ماضی اسے سنا ڈالا۔ ماضی نے اسے اتنا سنگ دل بنا ڈالا تھا کہ وہ شدید انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ نمرا تو شوق تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ اس لیے اسے سزا دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس پر الزام لگا کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ابو نے آپ سب کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا آپ مجھے اس لیے سزا دے رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ پر الزام لگایا تھا۔ دل نشین کی بات سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ہاں، اس بات کا بھی غصہ تھا، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں اب ہم محبت سے اس رشتے کا آغاز کریں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آج شاذل خان بڑی نرمی سے اس کے قریب آیا تھا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ نمرا جو اپنے شوہر کی محبت کو ترستی تھی، اب اس کی محبت اور توجہ پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب شاذل اسے کسی کام کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتا تھا۔
نمرہ کا ارادہ تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر جب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے باپ کی بے رحم سلوک نے اسے سنگ دل بنا دیا تھا تو اسے شرمندگی ہونے لگی، اور اس نے شاذل کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کا برا یا اچھا رویہ ہی بچوں کو رحم دل یا سنگ دل بناتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا جب اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے گی، تاکہ وہ انتقام کی آگ میں نہ جلے بلکہ ایک رحم دل انسان بنے۔